بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ مالدیپ کے 100% آبادی مسلمان ہیں، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسا ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی تھے۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں 1-2 شیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے 2 شیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن دازی ہوتا۔ اس بار قرآن دازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آیا ہوا ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ ہی میں فوت ہوئے اور اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا، انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا خاص انداز تھا۔ مثلاً سورۃ النساء کی 82ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھیں اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ اس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئی، ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئی ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین واضح کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض 1 سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچر میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔